تو ابراہا کا قاصد تھا وہ ان کے جواب سے خوش ہوا کہ بھائی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے آپ کیا نام ابراہا تک چلیں۔ تو عبد المطلب ہی آنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اور عبد المطلب جیسے ابراہا کے پاس آنے کے لیے اور راضی ہو کے جب چلتے ہیں گھر کی طرف سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھے کہ وہ نور جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو چکا تھا، اس نور کی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے عبد المطلب پہ ڈال دیا۔ حالانکہ یہ نور منتقل ہو چکا ہے، لیکن اپنے آبا و اجداد کی شان دکھانے کے لیے اس نور کی برکتیں پھر سے ظاہر ہونے لگی کسی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور یہ جب آ رہے تھے تو دیکھیں یہ کہ محمود ہاتھی کی خوبی یہ تھی، یہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتا تھا، لیکن جیسے اس کی نگاہ کس پہ پڑی، حضرت عبد المطلب پہ، فوراً گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور سجدے میں گر گیا۔ تو ساری اس کی فوجی دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ یہ تو کسی کو بھاؤ نہیں دیتا، یہاں تک کہ بادشاہ تک کو بھاؤ نہیں دیتا، لیکن عبد المطلب کو دیکھ کے گھٹنے کے بل بیٹھا اور سجدے میں گر گیا۔ اور اسے محمود ہاتھی کو دیکھ کر سارے ہاتھی بھی سجدے میں گر گئے۔ آگے جب دربار میں اس کے خیمے میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نور ظاہر فرمایا عبد المطلب پر، اور ان کا روب ایسا ظاہر فرمایا کہ ابرہا جیسا بادشاہ بھی تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اپنے تخت کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا اور عبد المطلب کو یہ کہا کہ آپ تخت پر بیٹھ جائیں۔ اس نور کی برکت کیا تھی کہ وہ ان کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا اور اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ کیا کریں، ہمارے تخت پر بیٹھے، اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ سردار مکہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ تمہارے فوجی جو ہے وہ لوگ لوٹ مار کر کے میرے کچھ جانور لے کر آ گئے، ان میں بکریاں بھی اور اونٹ بھی ہے، میں انہیں لینے کے لیے آیا۔ تو ابرہا یہ سن کے اسے بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے اور کہتا ہے یہ ہے کہ رئیس مکہ کے سردار، میں تو سوچا تھا کہ آپ بہت ہی مضبوط حوصلے والے ہوں گے، آپ مجھ سے یہ فریاد کریں گے کعبہ کو چھوڑ دیا جائے، کعبہ کو نہ توڑا جائے، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، لیکن آپ کو تو کعبے کی کچھ بھی نہیں پڑی بلکہ اپنے جانوروں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو عبد المطلب جواب دیتے ہیں کہ وَإِنِّي أَنَا رَبُّ الْإِبْلِ، رہی بات میری تو میں اپنے جانور بکریوں اور اونٹوں کا مالک ہوں، بات میری رہی تو میں اپنے جانور بکریوں اور اونٹوں کا مالک ہوں۔ وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، اور یہ جو جس کعبے کی تو بات کر رہا اس کا بھی کوئی رب ہے، سَيَمْنَعُهُ، وہ اپنے گھر کو دیکھ لے گا، میں اپنے جانوروں کو دیکھوں گا، کعبے کا رب اپنے گھر کو دیکھے گا، وہ چاہے تو توڑوا دے، وہ چاہے تو بچا لے، میرا اس میں کچھ رول نہیں ہے۔ ہاں میں بکریوں کا مالک ہوں، جانوروں کا مالک ہوں، اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنی چیزوں کی فکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے ان کے سامان ان کے حوالے کر دیا جائے، وہ بھی سوچ رہا ہوا ہے کس شخصیت سے میرا پالا پڑا ہوا ہے، تو وہ سامان واپس کر دیتا۔ اونٹ اور بکریاں لے کر آتے ہیں اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر کے بہت ہی گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ وہ بہت لمبا قصیدہ ہے، وہ چونکہ شاعر بھی تھے تو وہ شعر میں ہی اپنی ساری باتیں کہیں، اور یہ التجا کرتے کہ مولا اگر تو اپنے گھر کی حفاظت نہ کیا تو پھر کون کرے گا، پھر لوگ کیا کہیں گے، سلیبی جو ہیں وہ تیرے گھر پہ غالب کیسے آ سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ماننے والوں کو حکم دیتے ہیں کہ چلو بھائی یہاں سے نکلو اور پہاڑ پہ چڑھ جاؤ ورنہ اس کی فوج آئے گی تہس نہس کر دے گی۔ تو اپنا کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں، ہم اپنے سامان کی حفاظت کرتے تو سارے مکہ والوں سے مکہ خالی کروا کے پہاڑوں پر لے کر چلے جاتے ہیں اور گریہ وزاری سے دعا کرتے ہیں پہاڑ پہ بھی چڑھ کے، تو ان کی پیشانی سے ایک روشنی نکلتی ہے جس کے شعاعیں کعبے پہ پڑتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے دوستو خوش ہو جاؤ، کعبے کو کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ جب یہ روشنی نکلی اور چمکی ہے تو مجھے اور میری قوم کو اس سے فائدہ ہوا، کبھی نقصان نہیں ہوا۔ اس روشنی کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کعبے کو اب کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر کعبے کے حملے کے لیے ابرہا کیا ہے، اپنے ہاتھیوں کو، اپنے فوجیوں کو حکم دے دیتا ہے۔ جیسے اس کے لشکر کو اس کا حکم ملتا ہے، لشکر اپنے ہاتھیوں کو کعبے کی طرف جب لے کر چلتے ہیں تو کوئی بھی ہاتھی چلنے کا نام نہیں لیتا، یہاں تک کہ محمود وہ خود بخود بیٹھ جاتا ہے، بہت مارتے ہیں، تڑپاتے ہیں، سزائے دیتے کہ چل بھائی نہیں چلتا، جب ہاتھی اٹھا کے دائیں بائیں پیچھے چلاتے تو ہاتھی چلنے لگتا ہے، لیکن کعبے کی طرف چلنے کا نام نہیں۔ ابھی ان کا یہ مسئلہ چل ہی رہا تھا کہ سمندری علاقے کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ ظاہر ہوا جن کے چوچ میں
چنے یا مسور کے دال کے برابر کنکریاں تھی اور ہر کنکریوں پہ نام لکھا ہوا تھا اور جس کا نام لکھا ہوا تھا اس کے اوپر وہ کنکری پرندے گرا دیتے تھے اور کنکری کا گرنا ہوتا تھا کہ ان کا جسم ایک دم ہوا میں چتھڑے ہو کر ہٹ جاتا تھا کہ ایٹمی حملہ جتنا نقصان نہیں کرتا ابابیل کے پرندوں نے اتنا نقصان کر رکھا ہے. ٹھیک ہے, بس یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ہمارے ایمانوں کو آزماتا ہے. فلسطین کی ایک بچی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اس سے انٹرویو لینے والا جب یہ کہا کہ تمہارے شہر کو تہس نہس کر دیا گیا, ہاسپٹلوں تک کو توڑ دیا گیا ہے, تمہارے اپنوں کو شہید کر دیا گیا, تمہارے گھر بار کو لوٹ لیا گیا ہے, تم اس کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو وہی بچی یہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں نا, میرے پاس ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا ضرور. یہ آزمائش کا وقت ہے, اللہ مجھے آزما رہا ہے تو مجھے ثابت قدم رہنا ہے, مجھے اپنے رب کی ذات پہ مکمل توکل اور بھروسہ ہے. تو مومن کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ جب نعمت ملے تو اللہ اللہ کرے, تکلیف ملے تو بھول جائے, نہیں, ہم ہر حال میں اسی کے ہیں. زندگی ملی ہے تو اسی کے ہے, موت آئے گی بھی تو اسی کے بن کے رہنا چاہتے ہیں اور کسی کے در پہ جھکنا نہیں چاہتے. ابرہا کے آدھے سے زائد فوج جو ہے, آدھے سے زائد فوج وہیں پہ ہلاک ہو گئی, ابابیل کے حملے سے ہی ہلاک ہو. وہ سر پہ پڑتا تھا, وہ لوہے کے خود پہن رکھے تھے, لوہے کا کپڑا زرہ پہن رکھے تھے, لیکن جب وہ مسور کے برابر کنکڑی پڑتی تو وہ پورا پھاڑتے ہوئے پخانے کے راستے سے باہر آ جاتا, اور وہ جیسے نکلتا بدن کے اندر کیا نام ہے فوراً چیچک والے دانے نکلتے, وہ پھٹ جاتے, گوشت وغیرہ ایک دم ہوا میں اڑ جاتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فجعلہم کعصف مأکول, ان کنکریوں کی مار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا تھا. جب بھوسا کھا لیا جائے, کھانے کے بعد جانور گوبر کر دے, پھر وہ سوکھ جائے, اسے ہاتھوں سے مسل دے تو اڑ کے کہاں چلا جائے گا کوئی پتہ نہیں. کنکریوں کی مار پڑی تو ابرہا کی فوجیوں کی حالت یہ تھی کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے, کہاں ان کا جسم کا کون سا حصہ ہے کسی کو پتہ نہیں, ہڈیاں تک اللہ تعالیٰ سورما بنا دیا تھا. تو اس میں سے کچھ فوجی نکل کے وہاں سے بھاگے, لیکن پرندے کہاں پیچھا چھوڑنے والے. تب جو بھاگ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان پہ اوپر ایک بیماری مسلط فرما دیا, کھجلانے کی. وہ اتنا کھجلائے کہ اپنا گوشتی نوچ کے پھینک ڈالے. ابرہا بچ کے کہاں پہنچا تھا؟ یمن تک پہنچا تھا, لیکن کہا گیا ابابیل پیچھا نہیں چھوڑنے والے. وہاں پہ اس کی حالت یہ ہوئی کہ پورے بدن میں چھالے پڑ گئے کہ وہ جو ایک دم تندرست نوجوان تھا جب یمن پہنچا بھاگ کے ایک دم بالکل پلپلا ہو چکا تھا, بدن میں کچھ بھی باقی نہیں تھا, اور یمن میں جا کے اس کی موت آئی تاکہ وہ عبرت بن جائے. اور لوگوں کی دنیا میں یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ کعبے کی طرف اگر کسی کی بری نگاہ اٹھے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رہنے نہیں دے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ ایک اور بات بتاتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ابرہا کو نست و نابود کیوں کیا؟ کافر ہونے کی وجہ سے تو نہیں کیا. کافر ہونے کی وجہ سے کرتا تو مشرک تو کعبے میں ہی رہتے تھے. مشرک لوگ کہاں رہتے تھے؟ کعبے میں رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس وجہ سے انہیں ہلاک کیا؟ انہوں نے کعبے کے تعلق سے ایک بری نیت اپنے ذہن میں رکھی تھی. وہ کعبے کی بے حرمتی چاہتے تھے, وہ کعبے کو بالکل تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے. یعنی کعبے کے تعلق سے جو برا سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیا. جو کعبے کے اندر بتوں کی پوجا کرتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیا کہ تم ایمان لاؤ. اس لیے کہ جو کعبے کے اندر بھی بت رکھ کے عبادت کیا کرتے تھے, کعبے کے اندر بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے, وہ کعبے کی عزت تو کرتے تھے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اوروں کی پوجا عبادت بھی کیا کرتے تھے, لیکن جو کعبے کی بے حرمتی کے لیے آیا اللہ تعالیٰ فوراً, تو جو کعبے کی عزت کرتے ہیں ان کا ایمان نہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے کہ چلو ایمان لے آنا. اور جو کعبے کی بے حرمتی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً انہیں تباہ و برباد کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ کہ اے کعبہ, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری عظمت اور تیرا مرتبہ رب کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے, لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیری عزت سے بڑھ کر رب کے نزدیک ایک مومن کی عزت ہے. تیری عزت سے بڑھ کر رب کے نزدیک ایک مومن کی عزت ہے. تو آپ ذرا سوچے کہ کعبے کا اگر کوئی برا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے, تو پھر اگر کوئی مومن کا برا چاہے گا تو. اور آج ہمارے سماج کے لوگ پریشان کیوں؟ صرف اسی وجہ سے کہ ہم دوسرے کے لیے بھلائی نہیں چاہتے, دوسرے کی برائی چاہتے. ہمارے پریشان رہنے کا سبب یہی ہے
کہ ہم مومنوں کے لیے بھلائی نہیں چاہتے، برائی چاہتے، جس دن اپنے مومن بھائی کے لیے، چاہے انبن ہونا یہ کامن سی بات ہے، انبن ہونا یہ کامن سی بات، جس نے سچے دل سے ہم نے اپنے مومن بھائی کی خیر خواہی چاہ لی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرما دے گا، ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں۔